السلام علیکم ڈیئر فرینڈس. خالد اقبال صاحب مکان کی تعمیر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پاکستان میں آج کل تعمیراتی کام کرانا کتنا مہنگا اور کتنا مشکل ہے. اسی لیے تشریف نہیں لا سکے. پروگرام میں خود ہی کر رہا ہوں. آج ہم ڈسکس کریں گے کشمیر کے الیکشن، جموں اینڈ کشمیر کے الیکشن، انڈین کشمیر جسے ہم کہتے ہیں پاکستان میں. کشمیر کے الیکشن میں بڑی دلچسپ صورت حال سامنے آئی ہے. کافی عرصہ بعد ہوا ہے، تقریباً 10 سال کے قریب وہاں الیکشن نہیں ہوئے. آرٹیکل 370 کو جب انہوں نے ریموو کیا اور اب جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا اس کو انڈیا نے ختم کیا، جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ انڈیا کے ساتھ سارے تعلقات منقطع کیے اور تجارت بند کی کہ جناب بات چیت بھی ختم ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین جو کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کا رسپانس کیا سامنے آیا ہے. جو رزلٹ سامنے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ 61% ووٹ کاسٹ ہوئے. دیٹس گریٹ. 61 ہمارے پاکستان میں بھی نہیں ہوتے کبھی. ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگوں نے جمہوریت کو اور الیکشن کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور وہ 370 کا جو ایشو ہے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی. نمبر 1، یقینی طور پہ نیشنل کانفرنس اور دوسری پارٹیاں الیکشن میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کوشش کریں گی کہ 370 دوبارہ بحال ہو جائے، یعنی کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بحال ہو جائے. لیکن اب وہ تو ماضی کا قصہ بن گیا ہے، اس کی واپسی تو اب ممکن نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ 61% ووٹ کاسٹ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ کشمیر میں سیاسی عمل میں حصہ لینے والی ہر پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا. دوسری اہم چیز یہ ہوئی. پھر رزلٹ بھی دلچسپ ہے. ایک الائنس تھا جس میں کانگریس نیشنل کانفرنس الائنس تھا، جس میں کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ بھی تھی. اس الائنس کو جیت ہوئی ہے. ٹوٹل 90 سیٹس ہیں اسمبلی کی، ان میں سے 49 سیٹس اس الائنس نے حاصل کی، جس میں سے 42 نشستیں نیشنل کانفرنس نے. عمر صاحب جو ان کے رہنما ہیں، اور جو کانگریس نے 6 نشستیں حاصل کی اور 1 نشست حاصل کی کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ نے. تو اس الائنس نے 49 نشستیں حاصل کر کے کامیابی حاصل کی اسمبلی میں. اور بی جے پی کو بھی بہت کامیابی حاصل ہوئی میرے حساب سے. 29 نشستیں بی جے پی نے حاصل کی. یعنی جو لینڈسکیپ ہے پالیٹکس کا، وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خاصا چینج ہوا ہے. وہ پارٹیاں جو الیکشن کے خلاف رہی ہیں ان کے لوگوں نے بھی الیکشن میں حصہ لیا. 7 انڈیپینڈنٹ بھی جیتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کشمیر کے جو کافی ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں وہاں، وہ بھی ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے، ایک تو الیکشن پیسفلی ہوا، سب لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اور کسی نے شکایت نہیں کی. 61% ووٹ کاسٹ ہوئے. نیشنل کانفرنس نئی فاروق عبداللہ صاحب کے بیٹے عمر فاروق عبداللہ جو ان کے ہیڈ ہیں اس پارٹی کے، وہ نمبر 1 پارٹی بن کے سامنے آئی 42 نشستوں کے ساتھ. کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ مل کے ان کو اکثریت مل گئی. تو اس کا جو انڈیا کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ لوگوں نے میکسیمم پارٹیسپیشن کی اور جمہوریت کو ویلڈ کیا
اور 370 کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل تھا اس کی جو ریموول ہوئی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی، جو انڈین ہمارے دوست جو میڈیا میں ہیں یا جو اسکالرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے پاکستان کے لیے میسج کیا ہے؟ ایک الیکشن پاکستان میں بھی ہوتا ہے، پاکستانی کشمیر میں، وہ کیسے ہوتا ہے؟ جس پارٹی کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی پارٹی جیت جاتی ہے، اور پھر پچھلے اس سال کے شروع میں جو بجلی کے حوالے سے اور جو ریزنٹمنٹ سامنے آئی وہ تو بہت زیادہ ناراضگی کی تھی۔ تو پاکستان کے لیے میسج یہ ہے کہ انڈین پارٹ آف کشمیر کے جو لوگ ہیں اب وہ 370 والے ایشو کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے جتنا پاکستان اس کو اہمیت دے کہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیرو لیول پہ، گراؤنڈ زیرو پہ لے گیا ہے۔ تو اس سے ایک تو میسج یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی پالیسی کو دیکھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، پاکستان میں ہوں یا پاکستانی کشمیر میں ہوں، ہمیشہ اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اسی لیے فیئر الیکشن کی طرف جائیں، فیئر الیکشن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کشمیر میں، ہمارے والے کشمیر میں بھی بہت جلد الیکشن آئیں گے، تو ہمارے پالیسی میکرز کو چاہیے کہ ان الیکشن کو کوائٹ فیئر کروائیں اور لوگوں کی رائے کو آنے دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تاکہ کشمیر ایشو کی جو آنے والے دنوں، مہینوں اور سالوں میں نئی پکچر بننی ہے اس میں ہمارے پاس لوگوں کی رائے کا ہمیں اندازہ ہو۔ کشمیر ایشو اب ماضی میں نہیں رہ سکتا، پاسٹ از پاسٹ، اب کچھ چیزیں آگے ہو گئی ہیں، اس لیے پاکستان کو بھی دیکھنا پڑے گا، پاکستانی سیاسی پارٹیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور پاکستانی پارٹ آف کشمیر کے لوگوں کی آواز کو غور سے سننے کی ضرورت ہوگی، ورنہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کو بہت بڑا دھچکا بھی لگ سکتا ہے۔ ہم کشمیر کے لوگوں کو، جو انڈین پارٹ آف کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ووٹ کے لیے باہر نکلے، ٹھیک ہے، انہوں نے جس پارٹی کو پسند کیا اسے ووٹ دیا۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی بی جے پی کی شکست ہے، نہیں، میرے حساب سے بی جے پی نے بہت اچھا کیا کہ الیکشن میں مداخلت کی کوشش نہیں کی اور الیکشن کو منور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی اپوزیشن پارٹی کے طور پہ وہاں بیٹھیں گے، الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، یہی ڈیموکریسی ہے۔ اگر کانگریس اور نیشنل کانفرنس اور مارکسسٹ جیت گئے ہیں تو وہ حکومت بنانی چاہیے اور وہ حکومت چلائیں، چلا کے دکھائیں۔ کشمیر میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو کام کرنا ہی پڑتا ہے ہر ایک کو، ہر اسٹیٹ کو یا ہر صوبے کو، اور کشمیر میں تو زیادہ کرنا پڑتا ہے چونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ملیٹنسی کم ہوتی، زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ مگر پاکستان کو بھی ملیٹنٹس کے نظر سے اب کشمیر کو دیکھنا بند کرنا چاہیے۔ کشمیر کو کشمیریوں کے مفادات، ان کی سہولتوں، ان کے مصائب کم کرنے، ان کی خوشی اور خوشحالی کی طرح کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ انڈین کشمیر میں بہت عرب ممالک انویسٹ کر رہے ہیں، ہمارے کشمیر میں تو کوئی نہیں کر رہا، تو ہمیں بھی وہ بھی ٹورزم کا سپارٹ ہے، یہاں بھی ٹورزم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پالیسی چینج کریں تو یہاں کے کشمیریوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی پالیسی کو ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے صرف انڈیا پاکستان تصادم کے اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کشمیری بہرحال بہت سارے آبادی ہے، وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کے اپنے بچوں کا مستقبل ہے، تو ان کی خوشی اور خوشحالی کے حوالے سے کشمیر کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ٹائم آ گیا ہے کشمیر پالیسی کو غور سے دیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔